پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں بہت خوبصورت اور نیک تھے۔ انہیں سیر و شکار کا بہت شوق تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ جہاں بھی جاتے اکٹھے جاتے تھے۔ لوگ ان کی محبت کو دیکھ کر مثالیں دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پیار ہو تو ایسا ہو۔ ایک روز کی بات ہے کہ دونوں بھائی شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گئے۔ اتفاق سے انہیں ایک ہرن دکھائی دیا۔ چھوٹے بھائی نے تیر چلایا مگر نشانے پر نہ لگا۔ ہرن وہاں سے چوکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگ نکلا۔ ان دونوں نے بھی اس کے پیچھے گھوڑے ڈال دیے اور برابر اس کا تعاقب کرتے رہے۔ شام کے قریب جو بڑے بھائی نے تیر مارا تو ہرن ڈگمگا کر گرا۔ دونوں اسی وقت گھوڑوں سے اترے اور ہرن کو ذبح کیا۔ دن بھر دوڑنے کی وجہ سے گھوڑے پسینے پسینے ہو چکے تھے اور وہ دونوں بھی تھک کر چور ہو چکے تھے اور تمام دن کی بھوک پیاس سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی لکڑیاں جمع کر کے آگ سلگائی اور پھر ہرن کے گوشت کے کباب بنائے۔ نزدیک سے پانی کا ایک چشمہ تھا، خود بھی پانی پیا اور اپنے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی سستی سی محسوس ہونے لگی اور رات بھی ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے گھوڑوں کی بانگیں ایک درخت سے اٹکا دی اور خود چاندنی رات میں جنگل میں ٹہلنے لگے۔ چھوٹا بھائی اپنی عقل کی وجہ سے مشہور تھا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، لو بھائی، آج تمہاری عقل کا امتحان لیتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس وقت ہم اپنے شہر سے کتنے فاصلے پر ہیں اور سمت کون سی ہے؟ دوسری بات یہ بتاؤ کہ ہرن کے کباب ہم نے آج سے پہلے 20 بار کھائے ہیں، لیکن جو مزہ آج آیا وہ آج سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات سن کر ہنسا اور بولا، یہ تو بہت آسان سوال ہیں جو تم نے مجھ سے پوچھے ہیں، اب ان کے جواب سنو۔ ہم اس وقت اپنے شہر سے 100 کوس دور ہیں۔ یہ میں نے ایسے حساب لگایا کہ میرا گھوڑا سر پٹ دوڑے تو دن بھر میں 100 کوس کا سفر کرتا ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ سمت شمال ہے۔ اور رہی ہرن کے کباب کے مزیدار ہونے کی بات، تو بھائی دن بھر دوڑنے کی وجہ سے ہمیں بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ان کبابوں نے بہت مزہ دیا۔ تم جانو تو بھوک میں چنے بھی بادام معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے کہا کہ واقعی تمہارا عقل مندی میں کوئی جواب نہیں۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا، لو میں تمہیں ایک اور ایسی بات بتاتا ہوں کہ کل صبح تک غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا ہوگا جس سے ہم پچھلے سارے غم بھول جائیں گے اور آئندہ زندگی بڑے عیش و آرام سے گزاریں گے۔ بڑے بھائی نے حیران ہو کر کہا، یہ بات تم کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ چھوٹا بھائی یہ سن کر ہنس دیا اور کہنے لگا، بات یہ ہے کہ آج ہم نے 100 کوس کا سفر بڑی مشکل سے طے کیا۔ سارا دن بھوکے پیاسے رہے مگر اس کے بعد بھی ہمارا دل بہت خوش ہے۔ بڑے بھائی نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ دونوں بھائی جنگل کی سیر کرتے رہے اور پھر آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، دیکھو بھائی، یہ بہت خطرناک جنگل ہے۔ یہاں پر شیر، چیتے اور بھی نہ جانے کون کون سے موذی جانور رہتے ہوں گے۔ اگر ہم دونوں سو گئے تو نہ جانے کیا ہو۔ ابھی 3 پہر رات باقی ہے۔ 1.5 پہر تم سو جاؤ اور میں پہرا دیتا رہوں گا، پھر 1.5 پہر تم جاگ لینا اور پھر میں آرام کر لوں گا۔ بڑے بھائی کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ وہ سو گیا اور چھوٹا بھائی جاگ کر اس کی رکھوالی کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر تو اپنے بھائی کے پاس بیٹھا رہا، پھر تیر کمان ہاتھ میں اٹھا کر ٹہلنے لگا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک درخت پر 2 جانوروں کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ چھوٹا بھائی جانوروں کی بولی سمجھتا تھا، فوراً ان کی آواز پر کان لگا دیے۔ ایک پرندے نے کہا، مجھ میں یہ تاثیر ہے کہ جو شخص بھی میرا گوشت کھائے گا 2 لال ایک دوپہر سے پہلے اور ایک دوپہر کے بعد اگلے گا، پھر 1 لال ہر مہینے اس کے منہ سے نکلے گا۔ پھر دوسرے پرندے نے کہا، جو شخص میرا گوشت کھائے گا وہ اسی دن بادشاہ بن جائے گا۔ چھوٹا بھائی پرندوں کی بات سن کر بڑا ہی خوش ہوا اور کماد میں تیر چڑھا کر ایک ہی وار سے دونوں پرندوں کو مار گرایا۔ اسی وقت دونوں کو ذبح کیا اور رات کی بچی کچی لکڑیوں کو جمع کر کر آگ سلگائی اور پھر دونوں پرندوں کے گوشت کے کباب بنائے۔ چھوٹا بھائی اتنا خوش تھا کہ رات بھر خود ہی پہرا دیتا رہا اور بڑے بھائی کو پہرا دینے کی تکلیف نہ دی۔ صبح کے وقت جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو چھوٹے بھائی نے رات کے بچے ہوئے کباب لا کر اس کے سامنے رکھ دیے اور بڑا بھائی بغیر کچھ کہے خاموشی سے انہیں کھا گیا اور کچھ بھی دریافت نہ کیا کہ یہ کباب کہاں سے آئے اور باری پر تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں۔ دوپہر دن چڑھے جب چھوٹے بھائی نے لال اگلا تب وہ سمجھا کہ میں نے تو اپنی طرف سے بڑی تدبیر کی، لیکن بادشاہ بننا بڑے بھائی کی تقدیر میں لکھا تھا۔ اس نے لال بڑے بھائی کی خدمت میں پیش کیا اور رات کا سارا واقعہ اپنے بھائی کو سنا دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کی مہربانی سے تمہیں جلد سے جلد کسی نہ کسی جگہ کی بادشاہی نصیب ہوگی۔ میری طرف سے یہ لال تمہاری نظر ہے، اسے قبول کرو۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی سعادت سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا، سامنے کوئی آبادی معلوم ہوتی ہے، میں وہاں جاتا ہوں
اور یہ لال کسی کے ہاتھوں فروخت کر کے واپس آتا ہوں۔ اتنی دیر تم ان گھوڑوں کا خیال رکھنا، یہ لال اگر ہم اپنے شہر لے جا کر بیچیں تو لوگ نہ جانے کیا خیال کریں گے، ہمیں چور سمجھیں یا جا کر حاکم کو خبر کر دیں، پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر بڑا بھائی بستی کی طرف چل دیا۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچا تو وہاں خلقت کا بڑا ہجوم دیکھا۔ اس سلطنت کا رواج تھا کہ جب بھی کوئی بادشاہ فوت ہو جاتا تو کفن دفن کے بعد شہر کے لوگ صبح سویرے شہر کے دروازے پر پہنچ جاتے اور جو کوئی بھی پہلا مسافر دروازے میں داخل ہوتا اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ اتفاق کی بات کہ اس روز شہر کا بادشاہ فوت ہو چکا تھا اور لوگ رسم و رواج کے مطابق دروازے پر آئے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے کہ دروازے پر کون پہلے آتا ہے۔ بڑا بھائی جیسے ہی وہاں پہنچا تو سب نے اسے جھک کر سلام کیا، شاہی تخت پر بٹھایا اور اس کی خدمت میں نذرانے پیش کیے اور پھر خوشی کے شادیانے بجاتے جلوس کی شکل میں اسے شاہی محل لے گئے۔ پہلے روز کے ہنگاموں میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کا خیال بالکل نہ رہا۔ دوسرے روز جب وہ تخت پر بیٹھا تو اسے اپنے چھوٹے بھائی کی کہی ہوئی باتیں یاد آئی۔ اسی وقت ایک سپاہی کو اسی جگہ کا پتہ بتایا اور یہ بتایا کہ اس شکل و صورت کا ایک نوجوان اور 2 گھوڑے وہاں پر ملیں گے، اسے فوراً لا کر میرے سامنے حاضر کرو۔ سپاہی بھاگم بھاگ گیا اور سارا جنگل چھان مارا، لیکن نہ وہ نوجوان ملا اور نہ وہ گھوڑے، جیسے گئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ چھوٹے بھائی کی کوئی خبر نہ پا کر بڑا بھائی بڑا رنجیدہ ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اس کو کہاں ڈھونڈوں۔ ناچار بھائی کی جدائی کا داغ اپنے دل میں لیے سلطنت کا کاروبار سنبھالا۔ بھائی تو نہیں ملا، لیکن بھائی کی نشانی وہ لال اس کے پاس تھا۔ اسی لال کی بدولت اسے بادشاہی ہاتھ آئی تھی۔ وہ اس لال کو بہت برکتوں والا سمجھتا تھا۔ وہ ہر روز اسے دربار میں اپنے ساتھ لاتا اور اپنے وزیروں مشیروں کو دکھاتا۔ امیر وزیر بھی اپنے بادشاہ کا دل رکھنے کی خاطر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس لال کی تعریف کرتے۔ اب ذرا چھوٹے بھائی کا حال سنیے۔ اس کے ساتھ وہ ماجرا پیش آیا جو بڑے بھائی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بیچارہ اپنے بڑے بھائی کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک بڑا خوفناک جانور آیا اور اسے اپنے پنجوں میں لے کر اڑ گیا۔ اس خوفناک جانور کو دیکھ کر گھوڑے ڈر گئے اور اپنی باگیں تڑا کر جنگل میں دوڑ گئے۔ خدا کی شان کے بڑا بھائی ایک سلطنت کا بادشاہ بنا اور چھوٹا بھائی ایک جانور کے پنجوں میں پھنس گیا۔ وہ جانور جب چھوٹے بھائی کو لے کر اڑا تو نہ جانے کتنی دور تک اڑتا رہا اور جب اڑتے اڑتے تھک گیا تو ایک درخت پر جا بیٹھا۔ یہ درخت ایک کنویں کی منڈیر پر تھا۔ جب جانور درخت پر بیٹھا تو چھوٹا بھائی اس کے پنجوں سے چھوٹ کر کنویں میں جا گرا۔ زندگی باقی تھی، اس لیے نہ جانور کے پنجوں سے کوئی تکلیف آئی اور نہ کنویں میں گرنے سے کوئی چوٹ آئی۔ وہ جانور تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر نہ جانے کس طرف اڑ گیا اور چھوٹا بھائی اسی کنویں میں پڑا رہ گیا۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ اسی روز ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ کنواں دیکھ کر قافلے کے کچھ لوگ رسی اور ڈول لیے وہاں آئے اور ڈول کو کنویں میں ڈالا۔ چھوٹے بھائی نے موقع غنیمت جانا اور اچک کر ڈول میں بیٹھ گیا۔ قافلے والوں نے رسی کو کھینچ کر ڈول باہر نکالا تو اس میں پانی کی جگہ ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی کو لے کر قافلے کے سردار کے پاس پہنچ گئے اور سردار نے اس کا حال دریافت کیا۔ چھوٹے بھائی نے اپنا اصل پتہ تو نہ بتایا، لیکن موقع کے حالات دیکھ کر اپنی طرف سے ایک کہانی گڑھ کر سنا دی۔ اس کی بات سن کر سردار کا دل خوش ہو گیا اور اسے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ پھر قافلہ آگے روانہ ہو گیا اور کچھ دنوں بعد اپنی منزل پر جا پہنچا۔ اس سفر میں 1 مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ جب چھوٹے بھائی نے ایک لال اگلا تو قافلے کے سردار نے اسے دیکھا اور دل میں خیال کیا کہ ایسا لال ہاتھ آنا مشکل ہے، کوئی ترتیب کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے چھوٹے بھائی کو قید کیا اور شہر کے کوتوال کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ یہ میرا غلام ہے، آج تک یہ بڑی اچھی طرح سے میری خدمت کرتا رہا، آج نہ جانے کیوں اچانک اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے میرا لال چوری کر لیا۔ میں اسے آپ کی خدمت میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اسے اس کی سزا ملے۔ کوتوال نے چور کی سزا کے بارے میں قاضی کو بتایا۔ قاضی نے کہا کہ چور کی سزا یہی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ قافلے کا سردار خوش تھا کہ اب نوجوان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور لال میرے ہاتھ میں آ جائے گا، مگر اس شہر کا دستور تھا کہ کسی بھی مجرم کو سزا دینے سے پہلے معاملہ بادشاہ کی بیٹی کے پاس جاتا تھا۔ وہ مجرم کو اپنے پاس بلاتی اور اس کا سارا حال دریافت کرتی اور پھر اپنی عقل اور سمجھداری سے فیصلہ سناتی۔ اس طرح عدالت میں دی گئی سزا کبھی بحال رہتی اور کبھی منسوخ ہو جاتی۔ یہ سارا انتظام اس لیے تھا کہ وہاں کا بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس ایک لڑکی کے سوا اس کی کوئی اولاد نہ تھی جو اس کے تخت و تاج کی وارث ہو جاتی۔ یہ لڑکی یوں تو زیادہ عمر کی نہ تھی اور نہ ہی ابھی اس کی شادی ہوئی تھی، مگر سب لوگ اس کی عقل مندی اور دانائی دیکھ کر عش عش کرتے تھے۔ وہ اپنی خدا داد عقل مندی سے ایسے ایسے فیصلے کرتی تھی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا تھا۔
اس کی عقل مندی اور ذہانت کے ساتھ ساتھ اس کی انصاف پسندی بھی دور دور تک مشہور تھی۔ چھوٹے بھائی کا معاملہ بھی اس کے سامنے پیش آیا۔ شہزادی نے اس کو اور قافلے کے سردار کو دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ شہزادی نے پہلے قافلے کے سردار کی بات سنی۔ اس نے شہزادی کو وہی کہا جو اس نے کوتوال کو کہا تھا۔ اس کے بعد شہزادی نے چھوٹے بھائی سے کہا، اے نوجوان، تو نے قافلے کے سردار کی بات کو سن لیا، کہو اس کے جواب میں تم کیا کہتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بڑی سادگی سے جواب دیا، اے شہزادی صاحبہ، ایک غموں کا مارا شخص اپنی صفائی میں کیا بیان کرے؟ اس شخص نے جو بھی کہا ہے سچ ہی کہا ہے۔ شہزادی غضب کی عقل مند تھی۔ اس کی بات سنتے ہی اس کا ماتھا ٹنکا۔ آج تک کسی چور نے اپنے چور ہونے کا اقرار نہیں کیا تھا، پھر اس نے اپنے آپ کو مصیبتوں کا مارا ہوا بھی کہا تھا۔ شہزادی اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ نوجوان بے گناہ ہے اور یہ جو اس نے اقرار کیا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہے۔ شہزادی یہ راز معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر قافلے کے سردار سے کہا، تم جاؤ اور کل حاضر ہونا، اس نوجوان کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ قافلے کا سردار خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا اور شہزادی نے چھوٹے بھائی کو اپنے سپاہیوں کے سپرد کر دیا کہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو شہزادی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے نوجوان، تو نے یہ جو لال چرانے کا اقرار کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے، مجھے اپنے حالات سے آگاہ کر تاکہ میں انصاف کر سکوں۔ چھوٹے بھائی نے شروع سے آخر تک سارے حالات سنا ڈالے۔ چھوٹے بھائی کی باتوں سے شہزادی پر بہت اثر ہوا اور شہزادی وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے روز شہزادی نے چھوٹے بھائی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا، ابا حضور، شہر کے قاضی اور کوتوال سچی بات معلوم کیے بغیر مجرم کو سزا دے دیتے ہیں۔ آخر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جسے سزا ملنی چاہیے اسے لال ملے اور جسے لال ملنا چاہیے اسے سزا ملے، اور جو بے قصور ہو اسے سزا ملے اور چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ بادشاہ نے شہزادی کی بات سن کر چھوٹے بھائی اور قافلے کے سردار کو طلب کیا اور ان سے تمام حالات دریافت کیے۔ ایک تو بادشاہ کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی اور دوسرا معاملہ بھی بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ ابا حضور، اس کا فیصلہ کرنا تو بہت آسان ہے، آپ 1 مہینے تک ان دونوں کو قید میں رکھیں۔ اس نوجوان نے اگر دوسرا لال اگلا تو یہ سچا ہے، ورنہ یہ جھوٹا۔ اگر یہ جھوٹا نکلے تو بے شک اسے پھانسی دے دیں، اس وقت اس بیچارے کا ہاتھ کاٹنے سے کیا ہاتھ آئے گا۔ بادشاہ کو شہزادی کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے فوراً حکم دیا کہ قافلے کے سردار کو اور اس نوجوان کو الگ الگ قید میں ڈال دیا جائے۔ مہینہ پورا گزر گیا تو چھوٹے بھائی کو دربار میں سب کے سامنے لایا گیا اور جب اس نے سب کے سامنے دوسرا لال اگلا تو سب حیران رہ گئے۔ شہزادی بے حد خوش ہوئی کیونکہ اس کی عقل مندی نے ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت قافلے کے سردار کا سارا مال و اسباب چھوٹے بھائی کو دلوا دیا اور اسے کوڑے مروا کر شہر سے نکلوا دیا۔ بادشاہ کو چھوٹے بھائی کی باتوں میں عقل مندی نظر آتی تھی۔ امیروں وزیروں نے بھی عرض کیا کہ یہ نوجوان حضور کی خدمت کے لائق ہے۔ بادشاہ نے اسے درباریوں میں شامل کر لیا۔ چھوٹا بھائی درباریوں میں شامل ہوا تو اس کے خوب جوہر کھلے اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے تھوڑے عرصے میں ہی بادشاہ کا دل موہ لیا۔ ہر مہینے ایک لال اگل کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا تھا اور بادشاہ کا بھی یہ دستور تھا کہ اسے اپنے پاس سے جدا نہیں کرتا تھا۔ آخر اس نے درباریوں سے فیصلہ کر کے اپنی ایک لوتی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ ایک دن شاہی دربار میں جشن تھا اور اس میں بہت سے بادشاہوں کے سفیر شامل ہونے کے لیے آئے تھے۔ ان میں ایک سفیر نوجوان اس کے بڑے بھائی کا بھی تھا۔ باتوں ہی باتوں میں ہیرے جواہرات کا ذکر بھی چلنے لگا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے پاس ایک ایسا لال ہے کہ زمین و آسمان میں آج تک کسی نے ایسا لال نہیں دیکھا ہوگا۔ بادشاہ سفیر کی بات سن کر ہنسا اور جو 10-12 لال چھوٹے بھائی نے اگلے تھے وہ سب منگوا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ سفیر کو ہیرے جواہرات کی بہت پہچان تھی۔ وہ لال دیکھ کر کہنے لگا، عالم پناہ، بڑی حیرانی کی بات ہے، ہمارے بادشاہ کے پاس جو لال ہے اس کا اور ان کا رنگ روپ ایک جیسا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ایک ہے اور یہاں 1 درجن۔ گستاخی نہ ہو تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے قیمتی اور نایاب لال آپ کو کہاں سے ملے؟ بادشاہ نے چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ہر مہینے ایک لال اگلتا ہے۔ جب شفیر نے چھوٹے بھائی کی طرف غور سے دیکھا تو اس نے چھوٹے بھائی کی شکل و صورت اپنے بادشاہ سے ملتی جلتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر یہ بات اس نے بادشاہ سے نہیں کہی اور خاموش رہا۔ جشن ختم ہونے کے بعد جب وہ سفیر اپنے بادشاہ کے پاس واپس پہنچا، بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی تخت پر آ کر بیٹھتا تو اس لال کو اپنے سامنے رکھ لیتا۔ سفیر نے جب وہ لال دیکھا تو اسے سارا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے کہا کہ حضور، پچھلے مہینے جب میں بادشاہ کے جشن میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا بیٹا ہر مہینے ایسا ہی ایک لال اگلتا ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی فوراً سمجھ گیا کہ وہی اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس نے فوراً بادشاہ کو خط لکھا
کہ ہمیں آپ کے بیٹے کو دیکھنے کا بہت شوق ہے، اسے کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس بھیج دیجیے۔ اور ساتھ ہی ایک خط اپنے چھوٹے بھائی کو لکھا۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنا سارا حال بیان کیا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ بادشاہ بننے کے باوجود تمہاری جدائی رات دن اسے ستائے رہتی ہے۔ اس نے دونوں خط اسی سفیر کو دے کر اسی بادشاہ کی طرف روانہ کیا۔ سفیر جلد ہی سفر کرتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کا خط اس نے بادشاہ کو پیش کیا اور چھوٹے بھائی کا خط اسے پہنچا دیا۔ بڑے بھائی کا خط دیکھتے ہی چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور اسی دن بادشاہ سے اجازت چاہی۔ سفیر سے شہر کا راستہ اور نقشہ دریافت کیا اور شہزادی کو لے کر ایک جہاز میں سوار ہو گیا جو اس کے بڑے بھائی کے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے بڑے بھائی سے ملنے کا ایسا شوق تھا کہ پل بھر کے لیے بھی اسے چین نہیں آتا تھا، لیکن اس کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ابھی وہ شہر سے 10-12 کوس دور ہی تھے کہ سمندر میں زور کا طوفان آ گیا اور وہ جہاز طوفان میں تباہ ہو گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ ملی کہ کون زندہ رہا اور کون ڈوب کر مر گیا۔ چھوٹے بھائی کے استقبال کے لیے محل میں تیاریاں ہو رہی تھی کہ اچانک اس کے جہاز کے ڈوب جانے کی خبر ملی۔ اس نے فوراً 1000 تیز رفتار سوار دوڑائے، جس ڈوبتے اچھلتے کا پتہ پائیں اسے فوراً دربار میں لے آئیں۔ سواروں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور کافی بھاگ دوڑ کے بعد صرف شہزادی ہی ان کے ہاتھ آئی۔ انہیں چھوٹے بھائی کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ شہزادی کو لے کر دربار میں آئے اور عرض کی کہ نوجوان کا کچھ پتہ نہ چل سکا، وہ شاید ڈوب گیا ہے۔ ادھر چھوٹے بھائی کا حال سنیے، اس کی زندگی باقی تھی اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا تھا اور ایک تختے کے سہارے بہتا ہوا بھوک پیاس سے کئی دنوں بعد کنارے پر جا پہنچا۔ پوچھتا پوچھتا اس شہر تک جا پہنچا جہاں بڑا بھائی حکومت کرتا تھا۔ اس نے شہر کے دروازے پر اپنا نام اور پتہ بتایا اور پھر درخواست کی کہ بادشاہ کو اطلاع کر دیں۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ اس نام اور اس پتے کا ایک نوجوان شہر کے دروازے پر آیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ اس نوجوان کو دربار میں لے آئیں۔ سپاہیوں نے دیر کیے بغیر اس نوجوان کو دربار میں پہنچا دیا۔ لمبے عرصے کی جدائی اور فقیروں جیسی حالت دیکھ کر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پہچان نہ سکا۔ بھوک پیاس نے اس کا حال کچھ سے کچھ کر دیا تھا اور عیش و آرام کی وجہ سے بڑے بھائی کا بھی حال کچھ سے کچھ ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو شہزادی کو بلایا کہ دیکھو اور پہچانو، کیا یہی شخص تمہارا شوہر ہے؟ شہزادی نے پردے کی ایک طرف کھڑا ہو کر اس خستہ حال نوجوان کو دیکھا جو خود کو بادشاہ کا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا۔ چھوٹا بھائی سمجھ گیا کہ یہ دونوں ابھی تک مجھے پہچان نہیں سکے۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ آج میرا لال اگلنے کا دن ہے، بس ایک پہر باقی ہے۔ جب میں لال اگلوں گا تو آپ خود بخود ہی پہچان جائیں گے اور آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کو کچھ یقین آیا۔ سوچا کہ یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے، اگر جھوٹا ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتا۔ بادشاہ ابھی کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، اے نوجوان، کہ تمہاری عقل اور ذہانت مشہور ہے۔ میں ایک پہیلی کہتی ہوں، اگر تم نے بوجھ لی تو میرے دل میں تمہارے لیے کوئی شک نہیں رہے گا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جسے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، غرض دنیا کے ہر مذہب، ہر ملک و قوم کا شخص اسے کھاتا ہے، مگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو کوئی نہ کھائے، اگر کوئی کھائے تو اسی وقت مر جائے۔ نوجوان نے جواب دیا، شہزادی صاحبہ، وہ چیز قسم ہے۔ شہزادی یہ سن کر پردہ ہٹا کر نوجوان کے سامنے آ گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا، ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھے، تم کیا سمجھ کر اس کے سامنے آ گئی؟ چھوٹے بھائی نے کہا، حضور، دنیا کے ہر مذہب کا شخص قسم کھاتا ہے، اس کا سر کا ہے، اگر سر کاٹ دیا جائے تو سم رہ جاتا ہے۔ سم زہر کو کہتے ہیں، اسے کوئی نہیں کھاتا، اگر کوئی کھاتا ہے تو اسی وقت مر جاتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، اپنے تخت سے اترا اور نوجوان سے بغل گیر ہوا۔ اتنی دیر میں پہر کی ایک مدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ نوجوان نے لال اگلا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب تو بادشاہ اور شہزادی کے دل میں رہا کھوا شک بھی جاتا رہا۔ محل میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے اور صدیوں کے بچھڑے ہوئے بھائی ایک دوسرے سے مل گئے۔ چھوٹے بھائی کے مل جانے کی خوشی میں بڑے بھائی نے فقیروں اور محتاجوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور بہت کچھ صدقہ خیرات کی صورت میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کو دیا۔ اس کی سخاوت اور دریا دلی کو دیکھ کر لوگ حاتم کی سخاوت کو بھول گئے۔ چھوٹا بھائی 1 مہینے تک اپنے بڑے بھائی کے پاس رہا اور اس عرصے میں بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی خوب خدمت کی۔ اس کے بعد چھوٹا بھائی شہزادی کو لے کر اس کے باپ کے شہر میں پہنچا، جہاں اس کا باپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ایک ایک دن گن رہا تھا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی کچھ دن بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور درباریوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ لال اگلنے کی وجہ سے لوگ اسے لال بادشاہ کہتے تھے۔ وہ ایسا کرتا تھا کہ 1 مہینے جو لال اگلتا تھا اسے اپنے خزانے میں رکھوا دیتا تھا اور دوسرے مہینے جو لال اگلتا تھا اسے اپنے بھائی کے پاس بھجوا دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ لال بادشاہ نے 50 سال حکومت کی
اس کے مرنے کے بعد اس کے اور اس کے بھائی کے خزانے میں سے لال ہی لال نکلے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔